جو ہڑپا موئنجوداڑو اور آپ نے ٹیکسلا کی بات کی خاص کر کے، وہاں سے آپ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ یونیورسٹی تھی؟ کیا کوئی تحریری مواد ملا جو سمجھ لیا گیا یا اس یہ کی؟ ایک دلچسپ سوال ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا سر جان مارشل، ان کے پاس نقشے تھے. دو بدھسٹ مونکس تھے، ایک فایان تھا اور ایک ہیوان سانگ. ایک 200 AD میں آیا، ایک 400 AD میں آیا. تو وہ یہ جب اشوکا نے پورے اس ایریے کا ریلیجن بدھزم کر دیا تو ہر جگہ پہ مونسٹریز بنائی گئی اور اس میں 84 اسٹوپاز بنائے گئے. ان میں سے 6-7 اب بھی ہیں. 2-3 میرے گھر کے پاس ہیں، ایک ٹیکسلا میں ہے، ایک مانکیالا میں ہے، ایک افغانستان کے بارڈر پہ ہے سفولا اسٹوپا. باقی سارے وہ تباہ ہو چکے ہیں. تو ان کے اندر جو سونا ہیرے جواہرات تھے وہ تو انگریز نکال کے لے گئے، لیکن وہ اسٹوپے اسی طرح ہی ہیں. تو یہ پتہ سر جان مارشل نے لگایا سارا. اچھا. جو یہ والے ہیں، اور یہ جو ہڑپا اور موئنجوداڑو سر مورٹیمر ویلر، انہوں نے یہ سارا دریافت کیا تھا. وہ بھی انہی کے ان سے پہلے کے تھے. تو جو سوات میں ہے وہ ایک اٹیلین تھا، جوزیپے ٹوچیوس نے ڈسکور کیا 1955 میں. اور ان سارے آرکیالوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی اگر کھدائی کی جائے، ہمارے پاس بجٹ ہو تو 7 شہر اور بھی ہے نیچے اچھا مزید. لیکن ہم لوگ مطلب یہی میرا سوال تھا کہ اس کا مطلب ہے جب اتنا رچ ہیریٹیج ہے ہمارا، کہ ہمارے یہاں 5000 سال کی پرانی تہذیب موجود ہے، موئنجوداڑو، ہڑپا، ٹیکسلا اور دوسری جگہ جیسے سوات میں آپ نے بتایا افغان بارڈر تک پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ایک دنیا اس طرف آباد تھی. بالکل اور بہت رچ اور بڑے تعلیم یافتہ، بڑے یعنی کہ سائنٹیفک اصولوں پہ چلانا. ہم نے خود، میں موئنجوداڑو گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا. ٹیکسلا میں بہت بچپن میں گیا ہوں، دیکھا ہے اتنی جدید چیزیں اس زمانے کے لحاظ سے کہ انہیں ساری چیز پتہ تھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اخلاقیات اور شعور کی بھی انہی منازل پہ تھے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل تھے. آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں تہذیب آئی کیسے. جتنے بھی جو بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں، میزوپوٹیمیا، ٹیگرس، یوفریٹس، یہ ہمارا نائل ریور، اس کے بعد ہمارا انڈس ریور، چائنا میں یلو ریور. ان لائف جو ہے، زندگی جو ہے وہ دریاؤں کے پاس آتی ہے، کیونکہ پہلی نیڈ انسان کی پانی ہوتا ہے. وہاں سے مچھلیاں پکڑتے تھے، مختلف کرافٹ مین شروع ہوا. تو جیسے جیسے تہذیب کے سفر طے کرتے گئے تو ترقی کرتے گئے. اور اس کی تہذیب کی جو آپ نے بات کی، اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جو ایران کا ایک کنگ تھا، اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ ایک ایسی بوٹی لے کے آؤ جو جس سے انسان ہمیشہ زندہ رہے. تو وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 250 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ جب انڈیا آیا تو اس وقت آلریڈی یہاں پہ پنچ تانترا لکھی جا چکی تھی. اچھا. جس کو سامنے رکھ کے وہ قصہ چار درویش لکھی. قصہ چار درویش تو بعد میں آئی. جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عربین نائٹس جو الف لیلہ لکھی گئی. الف لیلہ پہلے فارسی میں لکھی گئی، اس سے پہلے وہ اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی. تو وہ پنچ تانترا سے متاثر ہو کے انہوں نے لکھی. اچھا. تو اس کا جو وزیر تھا وہ آیا انڈیا، تو وہ مختلف لوگوں سے ملا. تو انہوں نے کہا جی کہ علم ایک ایسی بوٹی ہے جو اگر آپ کو مل جائے تو آپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کیا بات ہے. تو وہ جب اس نے جا کے اپنے کنگ کو بتایا کہ علم ایک ایسی بوٹی ہے، ایسا وہ کشتا ہے جو وہ تو آپ سے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اس کی جو مطلب تھا وہ میٹافورک تھا، استعاراتی انداز میں تھا. تو اس کے بعد وہ یہاں سے نسخے لے گیا پانچ تانترا کے، اس نے ان کا ترجمہ کیا. وہ اس کو انوار سہیلی میں کیا، پھر وہ کلیلہ و دمنہ میں ہوا، پھر وہی چلتے چلتے الف لیلہ بنی. الف لیلہ سے پھر کرتے کرتے یہ قصے یورپ میں پہنچی، اور پھر وہ اٹلی کے ایک افسانہ نگار بوکاچو نے اس کو اسی چیز کو سامنے رکھتے وہی چیز یہ نہیں لکھی، اس سینٹرل آئیڈیا کو لے کے تو اس نے ڈیکیمرون لکھی. کیا بات. تو یہ جتنی میں نے آپ کو تفصیل بتائی، یہ بوکاچو نے اپنی کتاب میں لکھنے سے پہلے بتایا کہ میں نے اس کا سینٹرل آئیڈیا لیا کہاں سے. اس نے خلاصہ کر دیا کہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور کہاں تک آ رہی، بڑی ایمانداری سے. اس جو وزیر کا بورزائی نام تھا اس وزیر کا. اچھا. تو اس طرح آپ نے جو تہذیب کی بات کی، تو تہذیب شروع سے ان لوگوں میں تھی. جب یہاں پہ یورپین ممالک میں جب وہاں پہ برف وغیرہ ہوتی تھی تو اس وقت وہاں پہ چانکیا، پانینی، اور ایران میں یا فارس میں فردوسی، جامی، یہ لوگ پہلے سے علم کی معراج کو چھو چکے تھے.